بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد وعن حفصة ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له رواہ الخمسہ ومال الترمذی والنسائی الى ترجیح وقفه وصححه مرفوعا ابن خزیمہ وابن حبان وللدارقطنی لا صیام لمن لم یفرضه من اللیل۔ یہ روزے کی نیت کے تعلق سے یہ حدیث ہے۔ روزے کا باب ہم لوگوں نے پڑھا تھا، 2-3 حدیث پڑھی تھی۔ اس کا مفہوم یہی تھا کہ رمضان سے پہلے احتیاطی 1 روزہ 2 روزہ نہیں رکھنا ہے، مگر یہ کہ کسی کی اگر عادت ہو تو وہ رکھ سکتا ہے، اور جس دن شک کا دن ہو، بدلی ہو، چاند کی کوئی خبر نہیں آئی ہو، تو یہ سمجھ کے کہ یہ 30 شعبان بھی ہو سکتا ہے اور پہلی رمضان بھی ہو سکتا ہے، تو اس لیے احتیاطاً روزہ رکھے، تو یہ کام بھی منع تھا۔ اور کہا گیا کہ چاند دیکھ کے روزہ رکھو، چاند دیکھ کر افطار کرو۔ اگر بادل آ جائے اور چاند کی رؤیت ثابت نہ ہو تو شعبان کی گنتی پوری 30 کر لو، اس کے بعد ہی رمضان کا روزہ رکھو۔ اور یہ کہ اگر ایک امانت دار ثقہ آدمی بھی جس کی نگاہ تیز ہو، وہ اگر آئے اور خبر دے کہ اس نے چاند دیکھا ہے رمضان کا، تو ایک آدمی کی بھی رؤیت اور گواہی، بشرطے کہ وہ ثقہ امانت دار اور نگاہ کا تیز آدمی ہو، تو اس کی گواہی معتبر ہوگی اور روزہ رکھنے کا حکم ہوگا۔ عام طریقے سے علماء نے ذکر کیا ہے کہ ایک بوڑھے آدمی نے دعویٰ کیا کہ صاحب اس نے چاند دیکھا ہے رمضان کا، اور نوجوانوں نے کہا کہ بھئی ہم لوگوں نے تو نہیں دیکھا۔ بوڑھا کہا وہ چاند دیکھو، وہ چاند دیکھو، سب اس کو غور سے دیکھے لیکن وہ چاند نظر نہیں آئے۔ معاملہ عدالت میں پہنچا تو قاضی کے سامنے اس نے کہا کہ نہیں، میں نے تو دیکھا ہے، اور لوگوں سے پوچھے تو کہا کہ نہیں، ہم نے دیکھا ہی نہیں ہے۔ سمجھا؟ نتیجہ یہ ہوا کہ صاحب قاضی تھا بہت ہوشیار، ذہین آدمی تھا، کہ چلو تو ہم کو دکھاؤ تو کہاں دیکھے ہو؟ وہ چاند دیکھیے، وہ چاند دیکھیے۔ یہ قاضی دیکھ رہا ہے غور سے اور اس کو نظر نہیں آ رہا ہے۔ اتفاق سے بوڑھا آدمی تھا، اس کے پیشانی، اس کا جو بھاؤں ہے، بھاؤں کو اس نے ایسے بال کو سمیٹ دیا۔ سمجھا؟ کہا کہ اب دیکھو تو دیکھا کہ ہاں کہاں ہے چاند؟ جا نہیں ہے۔ وہ اصل میں اس کا سفید بال جو تھا بھاؤں کا، وہ قوس نما کمان کے طریقہ سے ٹیڑھا بن کر کے سامنے آنکھ کی پتلی کے سامنے آ رہا تھا نا، تو اس کو لگ رہا تھا کہ اسے چاند ہے۔ اب بتائیے، تو بوڑھا آدمی کہہ رہا ہے چاند دیکھا، جو نئی نظر والا سب ہے اس کو چاند نظر نہیں آ رہا۔ تو قاضی ہوشیار ہے، سمجھ گیا کہ چاند دیکھا۔ جیسے ہی اس نے اس کا پپوٹا اس طریقے سے پوچھا، کیا کہتے ہیں اس کی بھاؤں کو، بس وہ چاند غائب ہو گیا۔ تو آدمی ذرا سا نظر کا تیز بھی ہو اور امانت دار بھی ہو، ثقہ بھی ہو، تب اس کا اعتبار ہوگا۔ چلیے، اب یہ ہے کہ صاحب رمضان کا روزہ رکھنا ہے یا روزے کی قضا روزہ رکھنا ہے، تو رات میں ہی آپ کو روزے کی نیت کرنی پڑے گی، فجر سے پہلے۔ فجر سے بعد فجر صادق جس پر اذان ہوتی ہے، وہی سحری کا اینڈ ہوتا ہے۔ صبح صادق ہو گئی، سمجھا کہ نہیں، اور اذان کے ساتھ ہی معاملہ ختم۔ اذان ہو نہ ہو، دیر سویر جو ہو، لیکن وہ جیسے ہی پاؤں پھٹے گا، صبح صادق ہوئی اور سحری کا وقت ختم، تو وہ صبح صادق ہونے سے پہلے آپ کو روزے کی نیت کر لینی ہے۔ اب نیت کرنے کا کیا مطلب ہے؟ کیا لفظ زبان سے ادا کرنا ہے، جیسے کہ احناف کے یہاں ہوتا ہے، لکھا رہتا ہے ان کے اشتہار میں کہ روزے کی نیت کرے، نویت ان اصوم غدا للہ تعالی من شہر رمضان، کل میں رمضان کے روزے کی نیت کرتا ہوں اللہ کے لیے۔ وہ لفظ سے ادا کرتے ہیں، ہم لوگ کہتے ہیں یہ بدعت ہے۔ نیت کا معنی ہے دل کا ارادہ۔ رمضان کا مہینہ آ گیا، چاند آ گیا، ساری دنیا جان رہی ہے کہ رمضان کا روزہ ہے، ہم روزہ رکھ رہے ہیں، اور اسی کے لیے ہم تیاری کرتے ہیں، اور سحری کے لیے جگتے ہیں، اور سحری 10 منٹ 20 منٹ 15 منٹ پہلے کھاتے ہیں۔ تو یہ سحری، اصل میں سحری کھانا ہی ہمارا یہی نیت ہے، یہی روزے کی نیت ہے کہ ہم جان رہے ہیں کہ کل رمضان ہے جس کے لیے ہم سحری کے لیے بیٹھے ہیں۔ سمجھا کہ زبان سے الفاظ ادا نہیں کرنا۔ اسی طریقے سے نماز کے لیے بھی وہ لوگ نیت کرتے ہیں کہ میں نے 4 رکعت نماز فرض کی نیت کی واسطے اللہ کے منہ میرا کعبہ شریف کی طرف، بتائیے تو پاگل پلی کی حد ہے کہ نہیں؟
یہ عشاء کی نماز کا وقت ہے، سب جانتا ہے کہ عشاء کی اذان ہوئی ہے 8:15 بجے، گھر سے آپ چلے ہیں، یہ گھڑی آپ کی ارادہ تھا کہ ہم جا رہے ہیں کہاں؟ عشاء کی نماز پڑھنے کے لیے۔ تو دل کا ارادہ ہے، آپ اس کو نکال نہیں سکتے، سمجھا کہ جب آدمی کسی کام کے کرنے کا ارادہ کرتا ہے، اسی ارادے ہی کا تو نام نیت ہے۔ مغرب کے وقت میں مغرب کی نماز کی نیت ہے، ظہر کے وقت میں ظہر کی نیت ہے، اس کو لفظ سے ادا کرنا نہیں ہے، ایسا کچھ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ تو نیت اصل میں کہتے ہیں دل کے ارادے کو۔ تو آپ کا رمضان کے لیے راتوں میں سحری کے لیے جگنا، اٹھنا اور سحری کا اہتمام کرنا، یہی آپ کے دل کا ارادہ ہے کہ کل ہم روزے سے ہیں، سمجھا۔ تو یہ کب ہونا چاہیے؟ طلوع فجر سے پہلے سے۔ تو کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ پورے رمضان میں ایک نیت کافی ہے کہ پورا رمضان کا مہینہ ہم روزہ رکھیں گے۔ بعض علماء نے کہا نہیں، ہر رات کی نیت ہے۔ تو بہتر یہ ہے کہ ہر رات نیت کی جائے، اور وہ نیت کیا ہے؟ سحری کرنا، سحری کے لیے جگنا، اہتمام کرنا، یہی آپ کی نیت ہے۔ اور وہ ہونا چاہیے صبح صادق میں۔ صبح صادق کیا ہوتی ہے؟ پو پھٹتا ہے، اوپر بھی سیاہی نیچے بھی سیاہی رہتی ہے۔ اتر سے دکن میں چلے جائیے، قبرستان والی جو سڑک ہے، یہاں سے آبادی سے باہر چلے جائیے گا، دور تک کہیں کوئی آبادی اگر نہیں ہے، مکان نہیں ہے، تو آپ کو ایک دم اندھیری رات میں نظر آئے گا۔ اجالے رات میں، روشنی والی رات میں، اور جب بلب جل رہا ہو تب تو نظر نہیں آئے گا، لیکن بالکل اندھیری رات ہو تو ایک دم صاف، جب فجر کی اذان کا وقت ہو، آپ 5 منٹ پہلے یہاں سے ٹائم دیکھ کر کے نکل جائیے، تو آپ دیکھیے گا کہ پو آپ کو پھٹا ہوا ہوگا۔ ایک سفید لکیر ہوتی ہے، پو پھٹا ہو تو ایک سفید لکیر اتر سے دکن تک جا رہی ہے، سمجھا کہ؟ اور جو پورب سے لے کے پچھم جاتی ہے، نیچے سے لے کے اوپر چڑھتی ہے آسمان میں، بھیڑیے کے دم کی طرح جو ٹیڑھی ہوتی ہے، اگر یہ ہے تو سمجھ لیجئے کہ یہ فجر کاذب۔ دونوں کے درمیان کا وقفہ 1 گھنٹے کا یا 1.25 گھنٹے کا ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ فجر کاذب اور فجر صادق ہونے میں 1.25 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے۔ تو فجر کاذب میں آدمی اٹھے، سحری وغیرہ کرے، اور فجر صادق جیسے ہو سحری سے رک جائے۔ تو یہ نیت جب تک نہیں کرے گا، روزے کا دل میں ارادہ نہیں کرے گا، اس وقت تک اس کا روزہ نہیں ہوگا۔ فلا صیام لہ، کیونکہ ویسے بھی حدیث ہے، مشہور حدیث ہے، بڑی مشہور حدیث ہے، سنا ہوگا، حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، انما الاعمال بالنیات، عمل کا دار و مدار نیت پر ہے۔ جب تک کہ نیت نہیں ہوگی، عمل آپ کا صحیح نہیں ہوگا۔ تو اس لیے فرض روزہ ہے، اس کی نیت آپ کو صبح صادق سے ذرا پہلے کر لینا ہوگا۔ اگر صبح صادق کے بعد آپ نے ارادہ کیا کہ آج ہم روزہ رہیں گے، تو وہ روزہ فرض روزہ آپ کا نہیں ہوگا، یا واجب روزہ نہیں ہوگا، کیونکہ روزہ نام ہے صبح صادق سے غروب آفتاب تک کھانے پینے سے اور جمع اور صحبت سے رکنے کا نام ہے۔ تو اس لیے آپ کو تو نیت اسی وقت کرنی ہے نا، صبح صادق کے وقت سے 2 گھنٹے کے بعد آپ نیت کریں گے تو پھر وہ روزہ نہیں ہوا آپ کا۔ تو حدیث میں فرمایا گیا، حضرت حفصہ ام المومنین رضی اللہ عنہ ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اہلیہ کو، ازواج مطہرات کو ام المومنین کہتے ہیں، مومنین کی مائیں، مومن مردوں کی مائیں، مومن عورتوں کی مائیں، سب، لیکن مومنین کہا جاتا ہے عام طریقے سے۔ وہ مومنین کی ماں بھی ہیں، مومنات کی ماں بھی ہیں، عزت احترام میں، رتبے میں وہ ہمارے لیے ماں کا درجہ رکھتی ہیں، سمجھا کے لیے۔ تو حفصہ رضی اللہ عنہ جو حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کی بیٹی تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتی ہیں کہ آپ نے فرمایا، جس نے روزے کی نیت فجر سے قبل نہیں کی، اس کا روزہ نہیں ہوا۔ اور روزے سے مراد فرض روزہ، واجب روزہ، یا اسی طریقہ سے وہ روزہ جو نفل تو ہے لیکن متعین ہے، متعین نفل، جیسے عاشورہ کا روزہ، 10 محرم کا روزہ ہے نا، 9-10 کو محرم کو اگر روزہ رکھنا ہے تو وہ نیت بھی آپ کی رات میں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے عرفہ کا روزہ ہے، 9 ذی الحجہ کا روزہ ہے، سمجھ رہے ہیں نا؟ تو یہ سب جو متعین سنت کے ایام ہیں کہ آپ ان کو آگے پیچھے نہیں رکھ سکتے۔ 9 ذی الحجہ کا عرفہ کا روزہ 9 تاریخ کو ہی رکھیں گے، محرم کا روزہ 9-10 محرم کو ہی رکھیں گے، 7 کو 6 کو نہیں رکھیں گے، یا 14-15 کو نہیں رکھیں گے۔ تو جو نفلی روزہ متعین ہے جس تاریخ کو، اس روزے کی بھی نیت رات میں ہی ہوگی۔ لیکن ایسے ہی ثواب کے لیے لوگ روزہ رکھتا ہے نفلی، 2 4 5 10 رکھنا ہے، تو اس کے لیے وہ اجازت ہے کہ وہ دن میں بھی نیت کر سکتا ہے۔ لیکن فرض روزہ ہو یا فرض روزے کی قضا ہو یا کوئی نفل ہو جو متعین ہے، شریعت نے جس کی تاریخ متعین کی ہے، اس روزے کے رکھنے کی اگر آپ کی نیت ہے تو وہ نیت آپ کی صبح صادق سے پہلے ہو جانی چاہیے۔
دارقطنی میں روایت ہے لا صیام لمن لم یفرضہ من اللیل، اس کا روزہ نہیں ہے جس نے روزے کی نیت رات میں ہی نہ کی ہو، یعنی صبح صادق سے پہلے نہ کی ہو۔ چلیے، یہ تو فرض اور واجب روزے کی بات میں نے کہی، یا اس نفل روزے کی کہی جس کا دن شریعت نے متعین کیا ہے۔ لیکن جو نفلی روزہ ہے، ایسے ہی آپ کا ارادہ ہے جیسے کہ کل روزہ رکھیں گے، یا ایسے ہی آپ کی نیت ہو رہی ہے، تو حضرت عائشہ کی حدیث دیکھیے، کہتی ہے کہ دخل علینا النبی صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم، ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے یہاں تشریف لائے، فقال، تو آپ نے فرمایا هل عندکم شیء، کچھ ہے کھانے پینے کی چیز؟ هل عندکم شیء یوکل، ہے کوئی کھانے پینے کی چیز؟ کتنی سادگی سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ رہے ہیں، کچھ پتہ نہیں ہوتا تھا کہ گھر میں کیا ہے کیا نہیں ہے۔ گھر کا انتظام عورت کرتی ہے، وہ جانتی ہے کہ گھر میں کیا ہے نہیں ہے۔ کچھ لوگوں کی عادت رہے گی، سمجھا کہ دیکھیے گا پیاز کتنی ہے، آلو کتنا ہے، یہ کتنا ہے، وہ کتنا ہے، ارے یہ اتنا کیوں منگوائی، ارے یہ اتنا کیوں منگوائی، ارے 4 کلو چینی کیوں منگوایا، کیا یہ سب عادت سیکھے ہوئے ہیں۔ یہ سب عورت کا کام ہے، اپنا جو ضرورت کے مطابق ہے آپ کو کہتی ہے لا کر کے دے دیجیے۔ سمجھا کہ بڑی سادگی کے ساتھ آپ نے پوچھا کچھ کھانے کی چیز ہے؟ تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ لا، نہیں۔ کیا حالت تھی گھر کی بتائیے، کچھ بھی کھانے کی چیز نہیں۔ تب آپ نے کہا فإنی اذن صائم، تب میں اس وقت سے روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ اب صبح میں تشریف لائے کسی وقت، پوچھا کچھ کھانے کے لیے ہے، کھانے کی خواہش ہوئی، کہا نہیں ہے کچھ کھانے کی، کہا چلو میں ابھی سے نیت کر لیتا ہوں، ابھی سے نیت کرتا ہوں۔ اذن حال اور حاضر کے لیے آتا، ابھی سے نیت کرتا ہوں، گویا کہ اس سے پہلے سے روزے کی نیت نہیں تھی۔ تو نفلی روزے کی نیت آپ دن میں بھی کر سکتے ہیں، بشرطے کہ صبح صادق سے لے کر اب تک کچھ کھایا نہ ہو۔ اب مان لیجیے کہ فجر کی نماز کے لیے وضو کیا اور اس وقت 2 گلاس پانی پی چکے ہیں، اور اس کے بعد جب 9 بجے آئے ناشتے کے لیے، بیوی نے کہا کہ کچھ نہیں ہے گھر میں، تو کہا کہ اب روزے کی نیت کر لیتا ہوں، تو آپ تو فجر کے بعد پانی پی چکے ہیں، یا جا کے ہوٹل میں چائے بسکٹ کھا چکے ہیں، اب اس کے بعد 9 بجے کہہ رہے کہ روزے کی نیت کر لیتا ہوں، نہیں چلے گا۔ تو آپ نفلی روزے کی نیت دن میں بھی کر سکتے ہیں، خیال ہوا کہ چلو آج روزے ہی سے رہیں گے، فجر سے کچھ کھایا پیا نہیں ہے، کہا کہ روزے سے ہے، نفلی روزہ رکھ لیتا ہوں، الحمدللہ رکھ سکتے۔ کہا فإنی اذن صائم، تو میں ابھی سے روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ ثم اتانا یوم آخر، حضرت عائشہ کہتی ہے ایک دوسرے دن تشریف لائے، تو میں نے کہا کہ آج ہے کچھ کھانے کی چیز، آج بڑا اچھا مالیدہ ہے، کھجور ہے، اس کے اندر پنیر ہے، دودھ ہے، گھی دے کر کے اس کو سان دیا گیا ہے، بہترین مقوی مالیدہ بنا ہوا ہے۔ تو آپ نے کہا نہیں ہے، ذرا دکھاتے کہاں ہے؟ تو کہا آپ نے کہ میں نے تو صبح سے نیت کر لی تھی روزے کی، آج صبح سے نیت کی ہوئے تھے ہم روزے کی، لیکن چلو لوگ کھا لیتے، تو عقل آپ نے کھا لیا۔ تو اگر نفلی روزے کی آدمی نیت کر چکا ہو اور پھر کوئی کھانا ملے، تو یا تو آپ کو حاجت ہے، بھوک اور پیاس لگ رہی ہے تو اس وجہ سے، یا کسی کا دل رکھنے کے لیے کہ بہت اچھا ہے لذیذ، ہم آپ کی کے لیے لائے تھے، سمجھا کہ تازہ تازہ ہے کھا لیتے، تو چلو بھائی نفلی روزہ ہے کھا لو، پھر اس کی قضا آپ کے ذمہ ضروری نہیں ہے۔ حنفیوں کے یہ ہے کہ اگر نفلی روزے کی نیت کر لیا اور روزہ بیچ میں توڑ دیا آپ نے، تو اس کی قضا آپ پر واجب ہوگی۔ کیسے واجب ہو جائے گی؟ اصل روزہ نفل تھا اور قضا واجب ہو جائے گی۔ جو اصل نفل ہے وہ قضا بھی نفل ہے، تو آپ کی مرضی ہے، یا تو آپ اس کی قضا رکھیے، یا مرضی ہے تو مت رکھیے، سمجھ رہے گا؟ تو اس لیے کوئی قضا ضروری نہیں ہے، جو نفل ہے وہ نفل ہی ہے، جو شروع میں نفل ہے وہ قضا میں بھی، جو ادا میں نفل وہ قضا میں بھی نفل، بس سیدھا سا قاعدہ یہ۔ تو اب آپ نے یہاں روزے کی نیت کی تھی، لیکن آپ نے کھا لیا، اور جب آپ نے کھانا مانگا، کچھ کھانے کی چیز مانگی اور کہا گھر میں کچھ نہیں ہے، تو آپ نے کہا کہ چلو میں ابھی سے روزے کی نیت کر لیتا ہوں۔ تو یہ مطلق نفل روزے کے سلسلے میں دن میں بھی نیت چلے گی، لیکن اگر فرض روزہ ہے یا فرض کی قضا ہے، یا جیسا کہ آپ نے سنا کوئی متعین نفل روزہ ہے جیسے عرفہ کا ہو، عاشورہ کا ہو، تو بہرحال اس کی نیت آپ کو طلوع فجر صادق سے پہلے کر لینی ہوگی۔ چلیے ایک مسئلہ آپ نے سمجھ لیا الحمدللہ، مسلم شریف کی حدیث ہے۔ اب دیکھیے افطار میں جلدی کرنی چاہیے، سمجھا کہ نہیں؟ اب یہ حدیث دیکھیے، بخاری مسلم دونوں کی روایت ہے۔ وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما، وعن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہما
ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر متفق علیہ. وللترمذی من حدیث ابی ہریرہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال قال اللہ عز وجل احب عبادی الی اعجلهم فطرا. سہل بن سعد ساعدی رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا یزال الناس بخیر، لوگ بھلائی میں رہیں گے، لوگ بھلائی میں رہیں گے اور بھلائی ان کے ساتھ لگی رہے گی. سمجھا نا؟ لوگوں کو بھلائی نصیب ہوگی اور بھلائی ان کا ساتھ بھی نہیں چھوڑے گی، ہمیشہ بھلائی میں رہیں گے. کب تک؟ ما عجل الفطر، جب تک وہ افطار میں جلدی کریں گے. افطار کا ایک وقت مقرر ہے، سورج کا ڈوب جانا. سورج کی ٹکیا نظر سے اوجھل ہو گئی، افطار کا وقت ہو گیا. تو کتنے لوگوں کو دیکھیے گا کہ سورج ڈوب گیا کہ نہیں ڈوبا تو دیکھے گا پچھم، تو ٹھیک ہے سورج تو پچھم ہی ڈوبتا ہے، لیکن رات آتی ہے پورب. تو گرمی کے زمانے میں دیکھیے گا تو لالی رہتی ہے آسمان کے کنارے افق پر، سورج ڈوبنے کے بعد لالی رہتی ہے، جس کو شفق کہتے ہیں، کافی دیر تک رہتی ہے، ایک دم روشن رہتا ہے. تو رات دیکھنا ہو تو پورب دیکھیے. نبی صاحب فرماتے تھے کہ رات ادھر سے آتی ہے پورب سے اور دن پچھم میں پیٹھ پھیرتا ہے. تو جب رات ادھر سے آئے، پورب کی طرف اشارہ کیا اور دن پچھم کی طرف پیٹھ پھیرے تو افطار کر لو. تو جیسے ہی ادھر آسمان کے پوروی کنارے پر اندھیرا نظر آوے، یا جیسے چاند ہے، چاند نکلا ہوا ہے، اس میں روشنی آ گئی تو سورج ڈوب گیا، کیونکہ چاند میں روشنی آ ہی نہیں سکتی ہے جب تک کہ سورج ڈوبے نہیں. یہ یاد رکھیے. سمجھا؟ اچھا صحرا میں ہے آپ، مان لیجیے کہ چل رہے اور سورج آپ کو نظر آ رہا ہے، تو جب سورج آپ کی نگاہ سے اوجھل ہو، ڈوب جائے، تبھی کیجیے. مان لیجیے کہ کہیں اذان ہو گئی ہے لیکن آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں، اس کا مطلب کہ ٹائم غلط ہے اس کا، کیونکہ آپ سورج کو دیکھ رہے ہیں. تو جب تک سورج کو دیکھ رہے ہیں آپ، اس وقت تک آپ کو افطار نہیں کرنا. لیکن اب سورج کو نہیں دیکھ رہے ہیں، آبادی میں ہم لوگ رہتے ہیں، سورج ڈوبتے ہوئے سورج کو نہیں دیکھ سکتے، پورے مکانات ہمارے سامنے حائل ہے، تو اب ظاہر ہے کہ جو اعتبار کے لائق لوگوں نے جو ٹائم ٹیبل بنایا ہے سال بھر کا، وہ ٹائم ہمارے پاس موجود ہے. گھڑی ہم ملا لیجئے، 2-3 گھڑیوں سے ملا لیجئے، ٹائم ٹیبل صحیح کر لیجئے، اور اس کے مطابق اگر مؤذن امانت دار ہے، صحیح وقت پر اذان دے رہا ہے، تو آپ اس کے اذان پر بھروسہ کر کے افطار کر لیجیے. لیکن اگر سورج جب تک آپ کو دکھ رہا ہے، اگر اذان بھی ہو رہی ہے، تو آپ اس اذان کا اعتبار مت کیجیے. کس کا اعتبار کیجیے گا؟ سورج کے ڈوبنے کا. اب مان لیجیے کہ 5 بجے 5:30 بجے چلے، آپ کے یہاں دلی میں 6 بجے سورج ڈوب رہا ہے، لیکن آپ جا رہے ہیں سعودی عرب. اب جا رہے 2 گھنٹہ 2.5 گھنٹے تک وہ سورج نکلا ہی رہے گا آپ کو، اور جتنا آگے جائیے گا لندن امریکہ تو وہ نکلا رہے گا، تو وہ آپ کو روزہ رکھنا ہی ہے جی. کیونکہ جب تک سورج آپ کی نگاہ سے اوجھل نہیں ہوگا، اس وقت تک آپ کے لیے افطار کا وقت نہیں ہوگا. یاد رکھیے. اور وہاں سے چلے، ابھی وہاں 3 گھنٹہ وقت باقی تھا، سمجھا، اور 1-8 گھنٹے کی فلائٹ کے بعد سورج یہاں ڈوب گیا. اب کہیں سے کوئی کرن نہیں آ رہی ہے، تو ہو گیا وقت. تو ظاہر ہے کہ پورب آئیے گا تو جلدی رات ہوگی، اب پچھم جائیے گا تو رات دیر سے ہوگی، سورج دیر سے ڈوبے گا. اب یہی دیکھیں نا، یہاں جو وقت ہوتا ہے، دلی میں جائیے گا تو 35 منٹ لیٹ سورج ڈوبے گا، بمبئی میں جائیے گا تو 1 گھنٹہ، یہاں اگر 6 بجے تو وہاں 7 بجے، تب تو اسی طریقے سے معاملہ ہوگا. تو جب تک سورج ڈوب نہیں رہا ہے، اگر آپ سورج ڈوبتا ہوا دیکھ لیا تب تو افطار کر لیجیے، اور نہیں تو پھر اذان پر بھروسہ کیجیے، جیسے ہم لوگ گاؤں میں ہیں. تو بہرحال جب افطار کا وقت ہو جائے، سورج ڈوب جائے یا ٹائم ہو جائے اس کا، تو افطار کرو. ابھی نہیں کہ ذرا سا 2 منٹ ٹھہرو بھائی، 2 منٹ ٹھہرو نا، 5 منٹ ٹھہرو نا. 14 گھنٹہ سے روزہ رکھا تو کچھ نہیں، آپ 5 منٹ کے لیے اتنا ہڑبڑاتے ہو. ہڑبڑاہٹ نہیں ہے، نبی کی سنت ہے. آپ نے فرمایا کہ افطار میں جلدی کرو گے، جب سورج کا ڈوب جانا یقینی ہو جائے تو اب تاخیر کرنے کا کوئی مطلب ہی نہیں. نبی صاحب کا یہ حکم ہے. ورنہ اگر تاخیر افضل ہوتی تو ہم تاخیر کرتے، آدھا گھنٹہ اور رکتے. لیکن یہاں تو کہا جا رہا ہے کہ بھلائی میں ہونے کی دلیل یہ ہے، اور بھلائی آپ کو حاصل ہوتی رہے گی جبکہ آپ افطار میں جلدی کریں گے. تو جیسے ہی ٹائم ہو جائے بلا تاخیر کر لینا ہے. ہاں، بدعتیوں کے طریقہ سے نہیں کہ دیکھیں بال نظر آ رہا ہے کہ نہیں ابھی، اور اندھیرا ہونے دو، بال دیکھو بال نظر آتا ہے کہ نہیں. ترمذی شریف میں جو حدیث آئی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال اللہ تعالیٰ، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے. تو اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں، جس کی نسبت نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف کرے. یہ اللہ کا فرمان ہے، نبی کی زبان ہے. احب و عبادی علیہ، میرے بندوں میں
محبوب ترین بندوں میں وہ بندہ میرے نزدیک سے زیادہ محبوب ہے اعجلہم فطرا، جو سب سے جلدی افطار کرتا ہے، یعنی ٹائم ہو جانے کے بعد دیر نہیں کرتا، ٹائم ہو جانے کے بعد۔ اب جلدی کا یہ مطلب نہیں کہ سورج کہ ڈوبنے سے پہلے کر لیجیے گا، 2 منٹ پہلے ہی کر لیجیے گا، ہاں وقت ہو جانے کے بعد تاخیر مت کرو۔ اس کا مطلب یہ کہ وقت ہو جانے کے بعد اگر تاخیر کرتے ہو تو معاملہ گڑبڑ ہے، تب یہ تمہارے اللہ کے نزدیک مبغوض ہونے کی دلیل ہے۔ تو اللہ کے اگر محبوب بندے بننا چاہتے ہو تو جیسے افطار کا ٹائم ہو جائے بلا تاخیر آپ افطار کریں۔ اس کے بعد سحری دیکھیے، سحری کی فضیلت آ رہی ہے، سحری کرنی چاہیے۔ وعن انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تصحروا فإن في السحور برکہ فإن في السحور برکۃ متفق علیہ۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سحری کیا کرو، سحری کیا کرو، سحری سین کو فتح کے ساتھ، سحری نہیں سحری، سحر کا کھانا، سحر کہتے ہیں صبح کو، ہاں السحر تو کہتے ہیں جادو کو، تو سحری نہیں ہے، کیا ہے وہ؟ سحری، سین کے زبر کے ساتھ سحری۔ فإن فی السحور برکہ، ایک ہوتا ہے سحور ایک ہوتا ہے سحور۔ سحور اس کھانے کو کہتے ہیں جو کھایا جائے، اور سحور کھانے کے عمل کو کہتے ہیں جو آپ کھا رہے ہیں۔ بہرحال سحری کھانے میں یا سحری کے اس کھانے میں جو آپ کے سامنے رکھا ہوا ہے، کہا کہ برکت ہے، اس کو کھایا کرو، سحری کھا کے روزہ رکھا کرو۔ کچھ علماء نے کہا یہ کہ حکم وجوب ہے، ضروری وجوبی حکم ہے، ضروری کے لیے ہے، ضروری سحری کرو۔ اب کچھ علماء نے کہا کہ اکثر علماء نے کہا کہ مستحب ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو برکت کا کھانا کہا ہے، تو سحری برکت کا کھانا ہے، آپ سمجھا نا۔ اب یہ کیسے برکت ہے؟ کئی اعتبار سے برکت ہے۔ ایک تو یہ کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ سحری کرو، تو سحری جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق کریں گے تو سنت پر عمل ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خود سحری کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کا نمونہ ہے، ہمارے لیے بہترین نمونہ ہے جی۔ سحری کرنے سے کیا ہوگا کہ صاحب کل جو ہے جسم کے اندر قوت ہوگی، نفس کے اندر قوت ہوگی، نفس کو راحت ملے گی کھانے پینے کے بعد، اور جسم کے اندر قوت رہے گی، روزہ رکھنے میں آپ کو مدد ملے گی، بھوک اور پیاس سے آپ ہلکان نہیں ہوئیے گا، بمقابلہ اس کے جو بغیر سحری کے روزہ رکھتا ہے وہ دیکھیے گا ہلکان رہتا ہے، بہت پریشان ہے، کیا کرے، نیند ہی نہیں کھلی، ہاں کچھ کھایا پیا نہیں، ایک گھٹ پانی بھی نہیں پی سکے، اس لیے بہت تابان نظر آتا ہے، وہ پریشان نظر آتا ہے۔ لیکن جو سحری کیے رہتا ہے الحمدللہ تازہ رہتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ تو یہ برکت ہے۔ اور ایک بات یہ بھی ہے کہ صاحب آپ نے فرمایا کہ ہمارے روزے کے درمیان اور اہل کتاب کے روزے کے درمیان جو فرق ہے وہ سحری کھانا ہے۔ گویا کہ اہل کتاب یہود و نصارہ سحری نہیں کھاتے تھے، اہل اسلام سحری کھاتے، تو یہ یہود و نصارہ کی مخالفت ہے، اس معنی کر کے برکت ہے، خیر کی زیادتی، برکت کہتے ہیں خیر میں زیادتی، زیادۃ فی الخیر، سمجھا۔ اسی طریقے سے یہ کہ سحری کا وقت جو ہے وہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، جب تک کھانا آ رہا ہے، تیار ہو رہی ہے، روٹی سکا رہی ہے، آپ نے ہاتھ دعا کے لیے اٹھا لیا، اس وقت کچھ مخصوص دعائیں اللہ تعالیٰ سے اس وقت کر لیا آپ نے، ماشاءاللہ دعا کی قبولیت کا وقت ہے، تو کئی پہلو سے وہ چیز برکت کی۔ اس سے فرمایا کہ سحری کیا کرو کیونکہ سحری میں برکت ہے، متفق علیہ۔ اور انشاءاللہ تعالیٰ آج کے درس کی آخری حدیث، وعن سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ تعالی عنہ عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال اذا افطر احدکم فلیفطر علی تمر فإن لم يجد فليفطر على ماء فإنه طهور رواه الخمسة وصححه ابن خزیمہ وابن حبان والحاکم۔ سلمان بن عامر الضبی رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت ہے، آپ نے فرمایا جب تم میں کا کوئی افطار کرے تو چاہیے کہ وہ افطار کرے کھجور پر، اور کھجور میں بھی خشک کھجور نہیں، چھہارا نہیں، رطب جو گلی کھجور ہوتی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ ہاں گلی کھجور، ایک خاص رطوب آتا ہے جس کو منہ میں رکھیے گا ایک دم پگھل جائے گا حلوہ کے طریقے سے، اور ایک وہ ہوتا ہے جو حاجی سب لاتا ہے چمڑ، جس کو کیجیے کا تو چبانا پڑتا ہے، سمجھا کہ نہیں؟ وہ ہوا تمر، اور تمر کے اندر بھی جو رطوب ہوتا ہے، جو گیلا کھجور ہوتا ہے، سمجھا کہ نہیں، وہ خاص طریقے سے اس کو تیار کیا جاتا ہے، اور رمضان کے اندر بس وہ رطوب سے افطار ہوتا ہے، منہ میں جیسے ڈالیے گا وہ پگھل جائے گا حلوے کے طریقے سے، منہ چبانا بھی نہیں ہے، زبان پہ رکھا وہ پگھل گیا، ماشاءاللہ۔ اور اگر وہ نہیں ملے تو چلیے تمر وہی لیجیے جو ملتا ہے تمر، ہاں کہا کہ جب تم میں کا کوئی افطار کرے، جب افطار کا وقت ہو اور اللہ نے توفیق دیا ہے، کھجور ہے آپ کے پاس، دستیاب ہے، پیسہ ہے خریدنے کے لیے، بازار میں کھجور بھی دستیاب ہے، الحمدللہ خود دستیاب ہوتی ہے، قسم قسم کی کھجور آتی ہے، فلیفطر علی تمر، تو چاہیے کہ وہ افطار کرے کھجور پر۔ اس کا بڑا فائدہ ہے،
کھجور جو ہے نا بہت جلدی گھلنے والی چیز ہے، منہ میں رکھیے وہ گھل جائے گا، اور گھلنے کے بعد پورا بلڈ کے اندر وہ مٹھاس چلی جاتی ہے، اور بھوکے پیاسے رہنے کے نتیجے میں انسان کی بصارت کمزور ہو جاتی ہے، نگاہ پتھرا جاتی ہے، کمزور ہو جاتی ہے۔ تو فوراً ہی نگاہ کی روشنی کو واپس کرنے میں اور آنکھ کو طاقت دینے میں یہ کھجور کی جو مٹھاس ہے یہ بہت مانا خیز ہے، بڑا فائدہ ہے اس کا، سمجھا؟ اور اسی لیے دیکھیے اس واقعے پہ غور کیجیے، حضرت مریم علیہ السلام کو جب حضرت عیسیٰ علیہ السلام پیدا ہوئے تو کیا کہا اللہ تعالیٰ کی طرف سے آئے تھے، وَحُزِّي إِلَيْكِ بِجِذْعِ النَّخْلَةِ تُسَاقِطْ عَلَيْكِ رُطُبًا جَنِيًّا، ایک دم رطب کھجور درخت کو ہلاؤ گے گرے گا، کیونکہ بچہ ہونے کے بعد جو بلڈ ڈسچارج ہوگا جس کی وجہ سے بدن میں جو کمزوری آئے گی، اس کمزوری کو فوراً دور کرنے کے لیے اور جسم میں خون پیدا کرنے کے لیے کھجور کے پیڑ کے پاس چلی جاؤ گی، اور وہاں پر ایک نہر رہے گی جسے دھو دھا کر کے اپنی صفائی کر لو گی، اور کھجور کے پیڑ کو ہلاؤ گی تو جو رطوب ہوگا گیلی کھجور وہ دھڑا دھڑ گرے گی، بڑبڑا کے گرے گی، اور اس کے بعد اس کو کھانا چوسنا تاکہ طاقت بحال ہو جائے۔ تو ماشاءاللہ کھجور اور رطوب جو ہے طاقت بحال کرنے میں، خون پیدا کرنے میں بہت یوزفل ہے، بہت مفید ہے، سمجھے کہ نہیں؟ تو بڑا فائدہ ہوتا ہے اس کا۔ اور اسی لیے دیکھیے کہ وہ حدیث بھی ہے مسلم شریف کے اندر بھی ہے کہ جس نے صبح ہو کر کے خالی پیٹ نہاڑ منہ علی الریق، کچھ بھی اگر کھائے پیے ہوئے اگر 7 کھجور کھایا اجوا، اور اجوا نہ ملے تو کوئی بھی، تو اس دن اس کو کوئی جادو نہیں، کوئی زہر اثر نہیں کرے گا، اتنا فائدہ ہوتا ہے کھجور کے اندر۔ تو اس لیے عربوں کی آج بھی عادت ہے، کہیں سے بھی آئے گا فجر کی نماز کے بعد آئے گا، فوراً پہلے اس کے سامنے کھجور لائی جائے گی، اس کے بعد وہ قہوہ پیے گا، سادہ چائے پیے گا، اس کے بعد پھر وہ اپنا اٹھے گا، ناشتہ کرے نہ کرے بعد میں کرے گا 8 بجے 9 بجے، زبدہ پنیر عیش روٹی وغیرہ جو کھانا ہوگا کھائے گا، لیکن صبح فجر کی نماز کے بعد اس کو کھجور اور قہوہ اور چائے سادہ ضرور چاہیے، بڑا فائدہ ہے ماشاءاللہ۔ تو کہا گیا کہ جب افطار کیا کرو تو کھجور پر افطار کرو۔ فَإِن لَمْ يَجِدْ، اگر کسی کے پاس کھجور نہ ہو، فَلْيُفْطِرْ عَلَىٰ مَاءٍ، تو پانی کا گھونٹ پی لیا کرو، بجائے کچھ اور چیز کھانے کے یہ افطار کی چیزیں رکھی ہوئی ہیں، پانی پی لیا کرو، 1-2 گھونٹ پانی پی لیا کرو۔ دن بھر کی آنت جو ہے پیاس سے وہ پیشاب کھا رہی ہے، سمجھا کہ نہیں؟ اور اس کے اندر گیس بھی فارم ہوتی ہے، اس لیے دن کے آخری حصے میں آپ دیکھیے گا منہ سے جو اسمیل آتا ہے وہ خراب رہتا ہے گیس فارم ہونے کی وجہ سے۔ تو اب جو آپ پانی پیا نا تو وہ جو تکلیف تھی آنت کو وہ ختم ہو گئی، آنت آپ کی ٹھنڈی ہو گئی، اور اس میں کے اندر جو گیس کی فارمنگ جو ہو رہی تھی وہ ختم ہو جائے گی۔ آپ نے کہا کہ پانی پی لیا کرو، فَإِنَّهُ طَهُورٌ، کیونکہ پانی پاکیزگی کا ذریعہ ہے، پانی پاک ہے اور پاک کرنے کا ذریعہ ہے۔ بھئی یہاں کون سی ناپاکی ہے؟ کہا نہیں ناپاکی نہیں ہے، یہاں مطلب معدے کی صفائی مراد ہے، کہ معدے کی صفائی ہوگی، معدے کو ٹھنڈک ملے گی، اور معدے سے جو گیس نکل رہی ہے جس سے ایک منہ میں بدبو پیدا ہو رہی ہے، یا کوئی کسی طرح کی کوئی چیز یا کوئی اور چیز پیدا ہوتی ہو بھوک پیاس کی وجہ سے، تو الحمدللہ اس کو پانی اس کا ازالہ ہے، دور کرنے کا ذریعہ ہے۔ تو کھجور مل جائے تو کھجور، اور پانی مل جائے تو پانی، اور وہ سب ہو تو پھر جو چیز ہے وہ وہی میسر ہو۔ اور اگر کوئی آدمی کہیں ہو اور افطار کا وقت ہو گیا ہے اور سفر میں ہے، یا اللہ اب کچھ بھی نہیں ہے، نہ پانی ہے نہ کھجور ہے، کوئی بھی چیز نہیں، تب کیا کرے گا بھائی؟ تب کیسے افطار کرے گا؟ کیونکہ ہے حدیث میں کہ اللہ کی نگاہ میں پسندیدہ وہ آدمی ہے جو افطار کرنے میں جلدی کرے، اور ٹائم تو ہو گیا، سورج ڈوب گیا ہے، کچھ نہیں کھانے کا، تب جا کے تو علماء نے کہا کہ نیت کر لو دل میں کہ تم نے افطار کر لیا، ہو گیا، کیونکہ کچھ ہے ہی نہیں۔ اب بعض علماء نے کہا کہ نہیں، کوئی کپڑا وپڑا کا ٹکڑا ہو تو اس کو منہ میں لے جاؤ، اس کو تھوڑا سا منہ میں رکھ کر کے اس کو گیلا کرو، خوب گیلا کرو، اور گیلا کرنے کے بعد پھر منہ میں رکھ کر کے اس کو دبا کر کے چوسو، تاکہ اس میں سے کچھ رس پیدا ہو، پانی پیدا ہو، اور اس کے بعد اس کو حلق کے نیچے لے جاؤ، تاکہ کچھ چیز تھوک وغیرہ حلق کے نیچے چلی جائے۔ کچھ کپڑا وغیرہ کو گیلا کرنے سے دیکھتے نہیں کہ لعاب پیدا ہوتا ہے، اور پھر اس کپڑے کو دوبارہ دانت کے نیچے رکھ کر کے جب دابیے گا تو گویا کہ وہ باہر سے ایک چیز آپ کے منہ میں گئی جس کو آپ نے چوس کر کے حلق کے نیچے اتار لیا۔ تو اگر یہ کریں تو یہ کر لیں، اور وہ نہ کریں تو نیت کر لیں کہ آپ نے افطار کر لیا، تو الحمدللہ آپ اس ثواب کے اندر داخل ہو جائیں گے کہ اللہ کے پسندیدہ بندوں میں وہ لوگ ہیں جو افطار میں جلدی کرتے ہیں۔ پھر جہاں آپ کو کوئی ہوٹل وغیرہ مل جائے، کوئی سامان مل جائے، وہاں کھانا پینا شروع کیجیے۔ ہذا وباللہ توفیق، صلی اللہ علیہ نبینا محمد وآلہ وسلم۔